بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہاں ذکر فرمایا ہے، الذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان خزانوں میں ان کے پاس سونا اور چاندی ہوتا ہے، ولا ينفقونها، اور وہ اسے انفاق نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، دیتے نہیں ہیں فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر۔ فبشرہم، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے، ان کے لیے خبر ہے، بعذاب علیم، شدید عذاب کی جو رب کائنات کی طرف سے ان کے لیے منتظر ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کو اگر دیکھیں تو رب کائنات نے مال جمع کرنے والے لوگوں کے لیے بالکل واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ مال کا ہونا عیب نہیں ہے انسان کے لیے۔ انسان کے پاس مال ہونا اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا، اس دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یہ فطرت اگر مومن نے اختیار کر لی، اہل ایمان نے اختیار کر لی، تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر یہ شخص شدید عذاب کا حقدار ہے، اور رب کائنات نے اس کا واضح اعلان کر دیا ہے۔ اور رب کائنات نے مختلف قرآن پاک کی صورتوں کے اندر اس مال کی محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے شدید تنبیہات کا اعلان کیا ہے، جیسا سورہ ہمزہ کے اندر آیا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدہ۔ ہمزہ اور لمزہ دو امراض ہیں، اخلاقی امراض، لوگوں کی چغلی کھانا، عیب جوئی کرنا، اشارے بازی کرنا، یہ بہت بڑی برائیاں ہیں، بہت بڑی خرابیاں ہیں جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں خرابیوں کے پیچھے جو بنیادی مرض ہے، خرابی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ مال کا جمع کرنا۔ اس لیے کہ مال کے جمع کرنے کے نتیجے کے اندر انسان کے دل کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو غریبوں کے مقابلے کے اندر، مسکینوں کے مقابلے کے اندر، فقراء کے مقابلے کے اندر دولت اور ثروت اور مال کی وجہ سے ایک درجہ اتم سمجھتا ہے، بالا تر سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ مال ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میری عزت کریں۔ وہ اناؤں کے مسئلے بنا دیتا ہے، وہ لوگوں سے تقاضے کرتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، اور پھر وہ جو پیسہ اس کے پاس آ گیا، دولت اس کے پاس آ گئی، منصب اس کے پاس آ گیا، عہدہ اس کے پاس آ گیا، تو اس تکبر کی وجہ سے وہ لوگوں کی عیب جوئی کرنا اپنا حق سمجھ لیتا ہے۔ کیا بگاڑ لیں گے میرا یہ غریب لوگ، تمہیں چاہے تو کچھ ان کے ساتھ کرتا رہو، دیکھو تو ان میں کس میں ہمت ہے کہ میرا کچھ نام تو لے کے دکھا دے۔ اسی طرح ان کے لیے اشارے بازی کرنا، یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ان کو چکنا چور کر دینے والی جگہ کے اندر پھینک دیا جائے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ آگ ہے اللہ کی جو ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ الذی
تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ان کے دلوں تک پہنچے گی. اطلاع کے معنی تو پہنچانا. تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچے گی. فواد دل کو کہتے ہیں. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ ان کے پر ڈھانپ دی جائے گی اور وہ اس کے اندر ان کو ستونوں سے باندھ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کا غضب ذرائع دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک سورۃ تلاوت کی، ایک آیت تلاوت کی. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت ہے عظیم عذاب کی. اور یہاں نار اللہ، نار آگ، عذاب، اور کون بتا رہا ہے؟ کس کا نام جس کے ساتھ نار کا لفظ آ رہا ہے؟ نار اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کا نام تو رب کائنات کا اسم اعظم، پورے قرآن میں کہیں بھی نار لفظ کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے. واحد جگہ ہے کہ جہاں رب کائنات نے اپنے نام کے ساتھ اس لفظ نار کو استعمال کیا ہے. اس کا مقصد یہ کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں رب کائنات کا غضب شدید ہے. اور غضب کس کے اوپر ہے؟ جو مال جمع کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، کتنا بڑھا، کتنا بڑھا، کتنا کم ہوا، مال کی فکر، دل لگا ہوا وہاں پر. کیونکہ دل کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، تو آگ بھی اس دن تک پہنچے گی جس کے اندر اس مال کی محبت ہوگی. مال کو سمیٹنا، مال کو گننا، مال کو جمع کرنا، مال کی محبت، یہ رب کائنات کو اپنے بندے سے کسی سطح پر بھی مطلوب نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اس مال کی محبت کے اندر گرفتار ہے اور وہ رب کی راہ کے اندر اس مال کو خرچ نہیں کرتا، رب کی راہ کے اندر اس مال کو نہیں دیتا، اس نے اپنی فطرت اور اپنی طبیعت لینا سیکھا ہے، دینا سیکھا نہیں ہے. جمع کرنا سیکھا ہے، خرچ کرنا نہیں سیکھا، صدقہ کرنا نہیں سیکھا. تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر اتنا غضب ہے اس بندے کے لیے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. یہ جو جہنم کی آگ ہے، میدان حشر میں جب اعلان ہو جائے گا، جنتی جہنمی کا اعلان ہو جائے گا، اب جہنم کی آگ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ ہے اس کے دل کے مال کی محبت تھی. یہ اس آگ کے اندر ایک خصوصیت رب کائنات نے پیدا کر دی ہے کہ وہ ان دلوں کو خود ہی پہچانے گی، خود ہی دور تک ان کے پہنچے گی، خود ہی جا کر ان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی. وہ دل کے جس کے اندر مال کی محبت ہوگی، جو صدقہ نہیں کرتا ہوگا، جو خیرات نہیں کرتا ہوگا، جو خرچ کرنا نہیں جانتا ہوگا، مال کی محبت، مال کو جمع کرنا اس کی فطرت بن چکا ہوگا، اور اس فطرت کی وجہ سے وہ مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو رب کائنات نے اس بندے کے لیے شدید عذاب کا اعلان کر دیا ہے. اور ذرا عبادات پر غور کریں. ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر روزوں کے حوالے سے جو رب کائنات نے احکامات جاری کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان کی بات پہلے آئی، یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر روزوں کے احکامات آئے، اور پھر کیا ہے؟ تقوی. ایمان کا اور تقوی کا تعلق. ایمان انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، رب کا خوف پیدا کرتا ہے. ایمان نام ہے رب کے پہچاننے کا، رب کے اوپر یقین لانے کا. ایمان نام ہے رب کی ماننے کا. ایمان نام ہے رب کی معرفت کا، رب کو جان کر، رب کو پہچان کر رب کا ہو جانے کا نام. جس طرح اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور اس محفل کے اندر مسجد نبوی کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہے، ایک شخص داخل ہوتا ہے کہ جس کے انتہائی اجلے کپڑے ہیں اور ان کے سیاہ اس کے بال ہیں، سفر کے آثار اس کے اوپر نہیں ہے بھی مدینے کا نہیں. وہ مدینے کے لوگ پریشان کہ کون بندہ ہے جو اتنا اجلے کپڑے، ورنہ سفر کے آثار اس کے کپڑوں پر ہوتے ہیں، مٹی دھول اس کے اوپر ہوتی، اس کے بال سیاہ کالے ہیں، اس کے بالوں کے اوپر یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی، تو یہ کون ہے؟ اجنبی ہے، لیکن وہ اس طرح آیا ہے کہ اس طرح مکے کا مقامی بندہ آیا ہو. اور پھر اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سیدھا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. دو زانو بھی اتنا قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ گھٹنے گھٹنوں سے جڑ گئے. اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ تعظیم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جواب دیتے ہیں. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو وہ خود تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے درست فرمایا. یہ کون ایسا شخص؟ مدینے میں تو صحابہ نہیں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معلومات فراہم کرے تو اگلا وہ معلومات پہلے ہی رکھتا ہو اور کہتا ہو کہ آپ نے صحیح فرمایا. اس معلومات کی بنیاد پر ہی کہے گا نا کہ آپ نے صحیح فرمایا، ورنہ اجنبی انجان آدمی کو کیا معلوم کہ جو کہا گیا وہ صحیح کہا گیا، غلط کہا گیا. وہ تو بولے گا جو آپ نے کہا وہ صحیح کہا، لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں، جو آپ نے کہا وہ درست کہا ہے، کہ اس کو بتا دیا گیا کہ اصل جواب کیا ہے.
اور وہ سوال کرتا ہے کہ اسلام کیا ہے، وہ اسلام کا جواب ملتا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کا جواب ملتا ہے، سوال کرتا ہے قیامت کب واقع ہوگی، تو جواب ملتا ہے۔ جو ایمان کے بارے میں سوال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا وہ بعد میں ایمان مفصل کے الفاظ کے اندر اس کو سمجھ دیا گیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان اللہ رب العالمین پر، وہ ملائکتہ ملائکہ پر، وہ کتب ہی اس کے کتابوں کے پر، وہ رسول ہی اس کے رسولوں کے پر، والیوم الآخر آخرت کے دن کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمان رب کائنات کی طرف سے رب کائنات پر لانے کا اعلان ہے، یہ صرف ایمان وہ ایمان نہیں ہے کہ جو انسان کو مجبوراً کوئی چیز تسلیم کرنی پڑ جائے، کوئی ایگریمنٹ ہے کیونکہ جینا ہے، زندگی گزارنی ہے تو مجبور ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس ایمان کے لیے پہلے رب کی پہچان ضروری ہے، جو پہچانے گا وہی اس ایمان کو قبول کرے گا۔ رب کی معرفت اس کے لیے ضروری ہے، رب کی حقیقت کو تسلیم کرنا، رب کی حقیقت کو سمجھنا، رب کی حقیقت کو ماننا کہ وہ ایک بالا تر ہستی ہے جس نے زندگی دی ہے، جس نے موت دینی ہے، وہ رب کائنات ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قدرت میں سب کچھ موجود ہے۔ اس رب کو پہچاننے کے بعد رب کائنات کے پر ایمان لانا، پہلے پہچاننا پھر ایمان لانا، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنا۔ والقدر خیرہ وشرہ، جو خیر ہے جو شر ہے وہ اس رب کائنات کی طرف سے، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ رب العالمین کی طرف سے قدر و خیر، خیر و شر، اور بعد میں جو انسان کو دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس بات کے اوپر ایمان۔ اب جو رب کائنات پر یہ ایمان ہے، اس ایمان کے حوالے سے پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ الفاظ کا دھندا نہیں ہے، کوئی یہ الفاظ کا کھیل نہیں ہے کہ میں نے بس یہ زبان سے الفاظ ادا کر دیے اور میرا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اس ایمان کے بارے میں پھر ایمان مجمل آتا ہے، اور ایمان مجمل کے اندر کیا آتا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اللہ رب العالمین کے پر جو ایمان لایا ہوں میں، وہ ایمان ایسے ہی نہیں لایا، جو اللہ کے اسماء ہیں، نام ہیں، اللہ رب العالمین کا جو نام قرآن پاک کے اندر آئے ان کی تفصیل پوری موجود ہے، اس کے اندر رب کی قدرتیں ہیں، رب کی صفات ہیں، رب کی پہچان ان ناموں کے اندر ہے۔ اور صرف ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ قبل تو جمیع احکام ہی، جتنے بھی احکام رب کائنات نے دیے ہیں ان تمام کے تمام احکامات پر بھی میرا ایمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اقرارا باللسان، یہ صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق کے ساتھ اس بات کے اوپر آنا، دل کے ایمان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اب بات جب دل کی آ رہی ہے تو معاملہ پھر یہی ہے کہ وہ دل، جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کیا واقعی اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یا یہ ایمان اوپر اوپر سے گزر کے چلا جاتا ہے، یہ ایمان اندر اترتا ہی نہیں ہے، روح کی سطح تک اتر کر آنا، انسان کے وجود کے اندر داخل ہو جانا، انسان کے ایمان کا جزو بن جانا، پورے وسوع کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ رب کائنات کو اپنا رب ماننا، تسلیم کرنا، یہ انسان کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان کے اندر رب کی حقیقت میں پہچان موجود ہے تو پھر رب کائنات کی ہر بات کو بندہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے، اور اس بندے کے اندر پھر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میری زندگی تو میرے رب کی دی ہوئی ہے، اور رب نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کے اندر بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب کائنات نے یہ زندگی اس لیے دی ہے، یہ موت اس لیے دی کہ رب کائنات آزمانا چاہتا ہے، لیبلوکم، بلا آزمائش، ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ جو احسن عمل ہے، اس احسن عمل میں رب کے لیے کرنا شامل ہے، رب کے لیے کرنا، جو کام یہ رب کو پہچان کر رب کے لیے کرے گا، وہ ہر کام رب کی بارگاہ کے اندر عبادت تصور کیا جائے گا۔ اور عبادات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کے اندر اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول کے پر ایمان، اور اس کے بعد پھر نماز، پھر روزہ اور زکوٰۃ، یہ تین عبادات آ جاتی ہیں۔ اب اگر ان عبادات کے اندر دیکھیں تو روزہ اگر انسان عبادت کے طور پہ رکھ رہا ہے، نماز اگر انسان پڑھ رہا ہے، اور انسان اگر روزے نماز کے ساتھ حج ادا کر رہا ہے، تو یہ ساری عبادتیں جسمانی عبادتیں ہیں۔ انسان جسمانی عبادت کر رہا ہے، جو جسمانی نعمتیں انسان کو ملی ہیں، جسمانی نعمتیں انسان کو ملی ہے، اس کے شکر کے طور پہ یہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور حج کر رہا ہے۔ لیکن رب کائنات نے اس کے علاوہ بھی انسان کو بہت کچھ دیا ہے۔ رب کائنات نے اس بندے کو اس کی غذا کے لیے، اس کی رہائش کے لیے، اس کی
جو اس کے لباس کے لیے، اس کی زندگی کے دیگر معاملات کے لیے، اس کی خوراک کے لیے رب کائنات نے اس کو وسائل دیے، مال اس کو دیا ہے۔ اس مال کا شکر بندہ کیسے ادا کرے گا؟ جسمانی صلاحیتوں جو رب کائنات نے نعمتیں دی ان کا شکر ادا کرنے کے لیے تو 3 عبادتیں موجود ہیں، نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ لیکن یہ جو عبادت ہے وہ عبادت کے جو رب کائنات نے آپ کو ہمیں غنیمت کے طور پہ مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا دنیا کے اندر، کہ جس کو استعمال کر کے ہم اپنا لباس پہن لیتے ہیں، جس کو استعمال کر کے ہم اپنی خوراک استعمال کر لیتے ہیں، اور جس کو استعمال کر کے ہم اس دنیا کے اندر اپنا گھر بنا لیتے ہیں، یا جس کے لیے ہم اپنی سواریوں کا انتظام کر لیتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کا انتظام کر لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا رب کائنات نے ہمیں اپنی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کر کے یہ جو مال کمانے کی ہمیں صلاحیت عطا کر دی اور مال ہمارے دسترس میں دے دیا، اور مال حاصل کر کے ہم نے رب کائنات کی ان صلاحیتوں کو استعمال کیا، تو رب کائنات کا وہ شکر ہم کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اس شکر کو ادا کرنے کا جو راستہ ہے وہ رب کائنات نے بتایا صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ۔ یہ وہ ذرائع ہیں صدقات کے کہ جن کے ذریعے کہ انسان اپنے رب کا مالی طور پہ شکر ادا کرتا ہے۔ ایک پہلو انسان کو ذہن کے اندر یہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا پہلو یہ رکھنا چاہیے کہ رب کائنات نے جو بندے زمین پر تخلیق کیے ہیں، ان تخلیق کردہ بندوں کے رزق کی تقسیم کا بھی رب کائنات نے ایک عجیب و غریب نظام بنا دیا ہے۔ ایک نظام تو رب کائنات نے یہ بنا دیا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو غنائم، مال، ملکیت، دولت کثرت میں دے دی، اور ان کے اس مال کے اندر جو ان کا اپنا نہیں ہے، دیا ہوا رب کائنات کا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق میں ان کو دیتا ہوں اس میں سے انفاق کریں، حصہ نکالے ان کا جو غریب ہے اس دنیا کے اندر، جن کا حصہ تمہارے پاس رب کائنات نے رکھ دیا۔ یعنی کتنا بڑا تصور اسلام دے رہا ہے۔ اسلام تصور نہیں دیتا کہ جو مال آپ کے پاس ہے، آپ کی جیب کے اندر ہے، آپ کی تجوری کے اندر ہے، آپ کی دسترس کے اندر ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے پاس امانت ہے رب کائنات کی، ان غریبوں کی، اس مسکینوں کی کہ جن کو رب کائنات نے مال آپ کے ذریعے سے دیا ہے، آپ کو امانت دار بنا دیا ہے، آپ کو وہ امانت ان لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری رب کائنات نے بنا دی۔ یہ انسان اس بھول کے اندر ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ سارے کا سارا میرا ہے۔ پہلی بات تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں، جو وعدے تم نے کیے ہیں، ان تمام امانتوں کو پورا کرنے والا اور وہ جو عہد کو پورا کرنے والا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو امانت کیا ہے؟ امانت وہ ہے کہ جو میرا نہیں اور میرے پاس ہے، امانت وہ ہے جو ہمارا نہیں اور ہمارے پاس ہے۔ اب انسان تصور کرے کہ میرا کیا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک غلیظ قطرہ تھا، ایک ایسا غلیظ قطرہ کہ اگر لباس پہ لگ گیا تو انسان ناپاک ہو جائے، اس سے کراہت پیدا ہو جائے۔ ہم تو غلیظ قطرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ من منی یمنا، ایک غلیظ قطرہ ہے جو رب کائنات نے ٹپکا کے ماں کے رحم کے اندر ڈال دیا، اور وہاں سے وہ انسان اس شکل و صورت کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کو آنکھیں رب کائنات دیتی، تو دیوی تو رب کائنات کی ہیں، تو رب کائنات کی۔ پھر زبان دی رب نے، ہے رب کائنات کی۔ پھر کان دیے ہیں، دیے رب کائنات نے، ہے تو رب کائنات کے۔ پھر دماغ دیا رب کائنات نے، ہے تو رب کائنات کا۔ پھر یہ جسم بنایا، یہ عقل، یہ شعور، یہ فہم، یہ سب کچھ رب کائنات کا ہے۔ رب کائنات کی استعمال کردہ چیزوں کو، رب کائنات نے جو چیزیں دی ان کو استعمال کر کے تم نے مال کمایا، تو مال کس کا ہوا؟ مال بھی رب کائنات کا ہوا۔ خرچ کرو اس کو، اس سے پہنو، اس سے کھاؤ، اس سے پیو، لیکن ذہن میں رکھو کہ ہے رب کائنات کا۔ اور اس مال کے لیے رب کائنات کا حکم کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا تمہیں انفاق کرنا ہے۔ نکالو گے اس میں سے مال تو تمہارے لیے جائز ہو جائے گا، اگر اس میں سے جائز نہیں نکالا تم نے تو تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، پھر یہ مال تمہارے لیے حرام ہے۔ ان کے اس مال کے اندر حصہ رکھا ہوا ہے، ان غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، اگر اس حصے کو تم ادا نہیں کرو گے، ان کے حوالے نہیں کرو گے جن کا حصہ تمہارے پاس موجود ہے رب کائنات کی طرف سے، تو پھر تمہارے لیے مال حرام ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا۔ پھر اس مال کے بارے میں تم سے رب کائنات قیامت کے روز پوچھے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہرگز نہیں، جب وہ قیامت کا دن واقع ہوگا تو ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں رب کائنات نے عطا کی سوال کیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عمر بڑی ماشاءاللہ رب کائنات نے دی، تو اہل و عیال بھی بڑے تھے ماشاءاللہ، عیال بھی بڑا ہوا، پوتے، نواسے، بیٹے اور صحابی، اتنا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور اتنا ساتھ دیا مکے میں، مدینے کے اندر، تو بڑا رتبہ تھا، اولاد کو بڑی محبت تھی، بڑا خوش کرنا چاہتے تھے اپنے باپ کو، دادا کو، نانا کو۔ رمضان کا مہینہ آیا تو بڑا اہتمام کیا طعام کا، حضرت کو لے کر آئے، آگے بٹھایا، جی آپ بھی کھائیں،
दस्तरखान में बैठे तो दारो गदार रोना शुरू कर दिया। अजीब कैफियत हो गई, साहब परेशान सारे लोग, क्या कमी रह गई, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? जब सवाल किया कि आप क्यों रो रहे हैं, तो जवाब दिया, अल्लाह के रसूल का जो साथ दिया था ना, इसलिए नहीं देता कि उसका बदला दुनिया के अंदर मिल जाए। तो ये जो चीजें मुझे मेरे सामने दे दी गई, मुझे मिला है, मेरे लिए पेश कर दिया गया है, मेरे लिए रख दिया गया है, मेरे लिए सजा दिया गया है। अगर ये मुझे मेरे आमाल का बदला दुनिया के अंदर मिल गया तो मैं जन्नत के अंदर क्या हासिल करूंगा रब्बे कायनात के बारे में, कयामत के रोज मुझे क्या मिलेगा? तो इस तरह मिलता था तो परेशान हो जाया करते थे कि क्यों मुझे मिल गया है, मिलता था तो दे दिया करते थे लोगों को कि मुझे क्यों मिल गया है, ये मिल गया है तो ये मेरे लिए आजमाइश बन गया, ये मेरे लिए सांप बन गया, ये मुझे डसेगा, इसके जरिए से लोगों के हुकूक मुझसे वाबस्ता हो जाएंगे, इनके अंदर लोगों के हुकूक समाये हुए और इन हुकूक को मैं कैसे अदा करता हूँ? तो याद रखिएगा कि 3 इबादतें, जिस्मानी नेमतें जो रब्बे कायनात ने दी उनका शुक्र अदा करने के लिए, और जो रब्बे कायनात ने सदका और खैरात रखा है, इस सदके और खैरात के मायने ये है कि वो माली इबादत कहलाएगी, ये माली इबादत है, ये वो जिस्मानी इबादत, ये माली इबादत, सदका माली इबादत, ज़कात माली इबादत। और मामला क्या है, इस मामले को समझने के लिए जरा एक हदीस को समझिएगा, और वो हदीस आपको तब समझ में आएगी, हमें तब समझ में आएगी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का वो वाकया हमारे सामने आएगा कि जब कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, तो रब्बे कायनात ने बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों से खरीद ली, इन्नल्लाह हश्तरा तिजारत की मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालुहुम, उनकी जानों के साथ, उनके माल के साथ रब्बे कायनात तिजारत कर रहा है, खरीद रहा है रब्बे कायनात। बिअन्ना लहुमुल जन्नह, उनके बदले में जो तिजारत रब्बे कायनात कर रहा है, तुम मुझे ये माल दो, ये जान दो, बदले में तुम्हें जन्नत दूंगा। ये इतनी बड़ी बात हो गई कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तो हैरान हो गए, खुश हो गए, बड़े किस काम तो बड़ा आसान है, जन्नत का हासिल करना अगर इस जरिए से हमारे लिए हो रहा है कि हम अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दें, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, अगर जान लाख की बारगाह के अंदर दे देंगे, जो माल हमारा है भी नहीं, है भी रब्बे कायनात का, तो ये माल देने से अगर रब हमें जन्नत दे रहा है तो फिर इस माल को देने में ताखिर क्यों होनी चाहिए? तो मदीने का जो माहौल था, वो माहौल माल जमा करने वालों का नहीं था आजकल के दौर की तरह, वो रब को पहचानते थे, उन्हें मालूम था कि इस माल को देने में जन्नत मिलेगी, इस माल को जमा करने में जन्नत नहीं मिलेगी, तो सदकात के लिए, खैरात के लिए वो लोग तैयार रहते थे। और फिर ये मालूम है सब लोगों को कि क्या हुआ था, 3 बड़ी मिसालें सामने आती हैं। एक बड़ी मिसाल सामने ये आई कि एक सहाबी रसूल है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अपने घर का सारा सामान लाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। जरा इन्फाक या सदके की कैफियत तो देखें कितनी बड़ी है। सदका इस हवाले से मैं आपसे कह रहा हूं कि ज़कात तो नहीं थी, ये ज़कात तो एक माल की मिकदार को जमा करके रखने के बाद जो बचता है वो देना था। 200 दिरहम की उस दौर में एक मिकदार तय हो गई थी, इतना माल हो, उसके बाद इतनी मिकदार की चांदी, इतनी मिकदार का सोना, तो उस मिकदार से तो कम था वो, लेकिन सारा सामान लाने का तो मुकाबला नहीं था, जो जरूरत से ज्यादा हो वो देने का मामला आता है। एक मिकदार है 7.5 तोला, उसके बाद वो बनेगी मिकदार, वो ज़कात के दायरे में आएगी। लेकिन ये कैसा रवैया, ये कैसा मामला है कि सदके में सब कुछ दे दिया लाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते कि सिद्दीक घर में भी कुछ छोड़कर आए हो? कहा कि हाँ, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आए हो, और उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? अल्लाह जिस पर तवक्कल करके, जिसकी मोहब्बत में, जिसके इश्क में, जिसके जन्नतें हासिल करने में ये माल हायल होता, मैंने ये माल रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर पेश कर दिया है, मैं इस उम्मीद पर ये माल लेकर आ गया हूं कि उसके बदले में मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देगा। फिर पलट पलट के घर जाते हैं और जाके दीवारों पर हाथ मार रहे हैं, कि औरतों की आदत होती है कि सुइयां आके बो देती हैं महफूज करने के लिए, दीवारों के अंदर मिट्टी की दीवार होती थी, कोई सुई तक ना रह गई हो घर के अंदर। एक कैफियत ये है, और इस कैफियत को कहते हैं फकीर की कैफियत, फकर की कैफियत। इतना फकीर, फकीर की तारीफ अल्लाह के रसूल से पूछे कि फकीर क्या होता है, आप फरमाया कि जिसके पास 2 वक्त का खाना मुयस्सर हो, तीसरे वक्त का ना हो, इतना जमा करने का वो आदी ना हो, एक खा लिया एक खाने के लिए, 2 खाने बस इसके पास मुयस्सर हो, तीसरे खाने के लिए ना। तो ये सिद्दीक अकबर की वो फितरत थी, वो मिजाज था कि फकीराना मिजाज था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर इतना तवक्कल था। सहाबा की तो ये कैफियत बयान की जाती है कि रात को पानी के मटकों को भी बहा दिया करते थे। क्या सुबह रब्बे कायनात पानी नहीं दे सकता मुझे, कि मैं इस उम्मीद पर रखूं कि सुबह पानी नहीं होगा, ये पानी मैं सुबह इस्तेमाल करूंगा? तो अल्लाह पर तवक्कल का मामला, देने वाला मुझे सुबह भी देगा, देने वाला मुझे कल भी देगा, जिसने दिया है आज वो कल भी मुझे देगा। ये तवक्कल और यकीन और ईमान,
जिस ईमान की बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। क्या आमन तो बिल्ला, क्या ईमान था साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम का। सारा सामान पेश करके तो एक कैफियत तो ये वाली बन जाती है कि इस कदर तवक्कल, इस कदर यकीन, इस कदर ईमान। और वो तवक्कल भी आपको मालूम है कि इन्हीं आयात को सुनने के बाद वो एक सहाबी है, हज़रत अबू दहदा उनका नाम है, जिनके पास एक बहुत बड़ा बेहतरीन बाग मदीने के अंदर है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी तो वो सहाबी कहते हैं, रसूल खुदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे तिजारत करना चाहता है। कहा कि हाँ, तिजारत करना चाहता है। बदले में क्या मिलेगा? बदले में जन्नत मिलेगी। या रसूल खुदा, अगर ये बात है तो हाथ आगे बढ़ाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया, हाथ में हाथ देकर कहा, रसूल खुदा गवाह रही है, मैंने अपना ये बाग 600 खजूर के दरख्तों का बाग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अतिया कर दिया। ये सदका था, ये देना था, ये खैरात थी अहले ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के रसूल की खिदमत के अंदर। फिर देखिए जज्बात क्या थे साहबा के। ये देने के बाद अपने बाग के बाहर अगर खड़े हुए, अंदर में जाकर मेरा बाग नहीं रहा, बना देकर आया हूं, मैं जाऊं अंदर, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अंदर भी नहीं गए। बाहर से खड़े होकर बीवी को आवाज दे गए, दादा की माँ निकल आओ बाग से, ये बाग मैंने अल्लाह से सौदे में अल्लाह को दे दिया है। और जब अल्लाह से सौदे में अल्लाह को दे दिया है तो वो अल्लाह की बंदी भी अंदर से पुकार दे के, दादा के अब्बू, दादा के बाप, तुमने क्या बेहतरीन सौदा किया। ये कहकर बच्चों को लेती है और जो जरूरत की चंद चीजें, कपड़े वगैरह उठा के बाहर निकल कर आ जाती। तो इस तरह वो बाग अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर दे गया। तो जिन लोगों को समझ में आ गया कि जन्नतें कैसे हासिल की जा सकती हैं, माल जमा करने का नतीजा वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, माल जमा करने का नतीजा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मुअसदा फी अमदिन मुमद्ददा। लेकिन जो माल देता है रब कायनात की बारगाह के अंदर, उसके देने वाले के लिए फरमाया गया, आओ अल्लाह से तिजारत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस माल की जरूरत नहीं है, इस माल की जरूरत रब कायनात को नहीं है। और तसव्वुर को समझाने के लिए वो तसव्वुर इस तरह समझाया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में किसी ने सदके के तौर पर बकरा दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िब्ह करवा के भिजवा दिया और कहा कि इसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाए। गोश्त को तकसीम कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे ये यकीन करने के लिए कि वाकई मुकम्मल तकसीम हो गया, नहीं हुआ। तो पूछा कुछ बचा? जवाब दिया गया, हाँ रसूल खुदा, एक दस्त बाकी बचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्हीह की, ये मत कहो कि एक दस्त बचा है, ये ज़ाया हुआ है। बचा वो है कि जो तुमने आगे भेज दिया, वो बच गया, अल्लाह के पास महफूज हो गया। तो यकीन अगर रब कायनात की जात पर और आखिरत के ऊपर है, तो मैं दे रहा हूं दुनिया के अंदर, वो बच रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो ज़ाया हो रहा है। इसलिए बात को समझना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस माल की रब को जरूरत नहीं है, वो गनी है। अल्लाह गनियुन व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है, तुम फकीर हो, तुम रब कायनात की गना को नहीं पहुंच सकते। उसको तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे माल का मोहताज नहीं है। उसकी मशीयत अगर तुम्हारे आड़े आ जाए, तुम कुछ भी कर लो, उल्टे लटक जाओ, ये माल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ये माल तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा, तुम्हारे लिए आजाब बन जाएगा, तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन मामला ये है कि रब कायनात ने इस माल को अगर तुमसे लेने की बात की है तो तुम्हारे ही फायदे के अंदर तुमसे लेने की बात की है कि ये माल तुमसे लेके तुम दुनिया के बैंकों में भी तो माल रखते हो ना, कि इसके अंदर इजाफा होगा। अल्लाह जो माल लेगा तो जो अल्लाह के पास बैंक है उसके अंदर जो नफा होता है, एक बाली से 700 बालियां, इतना इसके अंदर इजाफा हो, इतना इसके अंदर तरक्की, इतना इसके अंदर फरोग होता है कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता कि किस कदर ये रब कायनात की बारगाह के अंदर तरक्की हासिल करता है और माल बढ़ता है, महफूज हो जाता है और बच जाता है। नेकियों की सूरत में रब कायनात कयामत के रोज वापस लौटा कर दे देता है। इसी तरह गौर से सुनिएगा कि हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठे हुए थे और वहां पर मेरा जाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि रब्बे काबा की कसम, यही लोग हैं जो ज्यादा नुकसान वाले हैं। साहब रसूल परेशान हो गए, ये कौन से लोग हैं जो ज्यादा नुकसान वाले हैं? सवाल किया, फरमाते कि मैंने अर्ज किया रसूल खुदा ये वो कौन लोग हैं? आपने फरमाया कि वो लोग जो बहुत ज्यादा दौलत वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं यही लोग ज्यादा नुकसान वाले हैं। या रसूल खुदा वो कौन लोग हैं? जवाब क्या दिया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो ज्यादा दौलत वाले हैं, मगर वो नहीं कि जो अपने दाएं बाएं आगे पीछे हाथ करें, यानी कि हाथ से आगे पीछे देते रहे, लोगों को सदका करते रहे। फिर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई ऊंट, कोई गाय, कोई बकरी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि उस दौर में माल जमा करने का तरीका यही था
یا سونا جواہر یا یہ چیزیں. اونٹ گائے بکری ایسی نہیں ہوگی کہ جو اپنے وزن کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے بالکل اس اپنے مالک سے بڑھ کر وزن والی بنا دی جائے گی. اور پھر عالم یہ ہوگا کہ اس مال کو جس کو اس نے جمع کیا، اس گائے کو، اس اونٹنی کو اور اس بکرے کو، کہ یہ اپنے سینگوں سے اللہ کی بارگاہ کے اندر میدان حشر میں اس بندے کو آ کے سینگوں سے پھوڑیں گے، سینگ ماریں گے، اور سینگ مارنے کے بعد جب اس کی حالت خراب ہو جائے گی، گر جائے گا، تو اپنے کھروں سے اس کے اوپر بیٹھ کے لتاڑیں گے اس کو. اور عالم یہ ہوگا کہ ایک ایک باری باری آئے گا، جتنے جانور اس کے پیچھے چھوڑے ہوں گے. اور جب یہ حالت پوری کر کے وہ آگے جائے گا، پھر دوسرا کا حالت کر کے پیچھے جائے گا، پھر تیسرا آئے گا، یہ حالت جاری رہے گی. سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ بندہ اسی حالت میں پھر دوبارہ ٹھیک ہو رہا ہے، پھر گر رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہا ہے، وہ پلٹ کے آئیں گے اور پھر اگر یہ حالت کریں گے، اور یہ حالت اس کے ساتھ جاری رہے گی تا وقت یہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے فیصلہ نہ کر دیا جائے اس بندے کے بارے میں. اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے. تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی کہ جو تم مال جمع کر رہے ہو، اسی مال کو مچھڑا بنا کر رب کائنات کی طرف سے مسلط کر دیا جائے قیامت کے روز، تو بندہ اپنے لیے صاحب کا سامان میسر کر رہا ہے. اگر انسان کے حقیقت میں، شعور میں، تصورات میں یہ بات آ جائے کہ صدقہ کرنے سے مال میرے لیے خیر بنے گا، خیرات کرنے سے مال میرے لیے خیر بنے گا، اگر میں نے حصہ نہ نکالا غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مال میرے لیے عذاب کی صورت بن جائے گا. اسی مال سے داغ آ جائے گا بندوں کو، ان کے جسموں کو. یہ سونا، یہ چاندی، یہ جواہر، جتنا بھی انسان بندہ جمع کر رہا ہے، یہ جمع شدہ مال یہ اپنے آخرت کے عذاب کے لیے جمع کر رہا ہے بندہ. اگر اس میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا حق نہیں نکالا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 آپ رب ذوالجلال نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ جو صدقات ہوتے ہیں جو تم دیتے ہو لوگوں کو، تو دینے میں ذرا سوچو تم دے کس کو رہے ہو. ان کا پہلا حقدار فقیر ہے. اور فقیر کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کو فقر کی حد یہ ہے کہ اس کو کل کی فکر نہیں ہے، تیسرے وقت کے کھانے کی فکر نہیں ہے. اور دوسرا کون آ رہا ہے؟ دوسرا وہ آ رہا ہے کہ جس کا نام عمر فاروق ہے. آدھا سامان گھر پہ رکھا، آدھا سامان آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ پیچھے والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آؤ، تاکہ ہاں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں. جس مثالیں قائم کرنا چاہیے رب کائنات میں. یہ لوگوں کی قسمیں ہیں دنیا کے اندر. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو فقر اور فاقہ کی کیفیتوں کو برداشت کرتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر جو کچھ آتا ہے دے دیتے ہیں رب کی راہ کے اندر. دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنی ضرورت کا سامان رکھتے ہیں، اسے منع نہیں ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ لا کے رکھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر دے دیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک دیکھے کہ میری ضرورت کی چیز کیا ہے. میرے اتنے جوڑوں سے میرا گزارا ہو سکتا ہے تو میں نے اپنے لیے اتنے رکھنے اور باقی کسی کو دے دینا ہے. میرے اتنے جوتوں سے میرا کام چل سکتا ہے تو میں نے اپنے رکھے، باقی کسی اور کو دے دیے. میرا اتنی روٹیوں سے گزارا ہو سکتا ہے، میں نے اپنے لیے اتنا سامان رکھ دیا، مہینے کا اتنا راشن رکھ لیا. میری آمدنی اتنی ہے، اتنی آمدنی سے میری خوراک، غذا، گھر کا نظام چل سکتا ہے. اس سے اضافی جو ہے یہ میں نے خیرات کر دیا، رب کی بارگاہ کے اندر دے دیا. تو ایک صورت یہ ہے، ایک صورت ہو کہ سب کچھ دے دیا، ایک صورت ہو کہ اتنا جتنا میری ضرورت ہے میں نے رکھا اور باقی میں نے خدا کی راہ کے اندر دے دیا. ایک تیسری قسم ہے وہ عام لوگوں کی ہے. سال بھر بیٹھ کے جمع کرتے ہیں مال، پھر حساب کرتے ہیں کہ کون سا مال میرے پاس سال بھر رہا، اس پہ سے زکات نکال کے دے دیتے ہیں. اس طرح بھی زکات سے مال پاک ہو جاتا ہے جو ان کے پاس موجود تھا. لیکن جو فقیر کی کیفیت ہے اور وہ جو جس نے مسکین کا حصہ نکالا، وہ جو مسکین کا حصہ نکالنے والا ہے، ان کے درجات ان سے بڑھ کر ہیں. یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو سال بھر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے مال کو پاک کرتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے مال کو پاک کرنے کے ایسے حساب سے بچ جاتے ہیں. لیکن جو اپنے مال کو پاک نہیں کرتا، زکات جو فرض ہے اس کے اوپر، صدقات میں سے ایک وہ صدقہ جو فرض بن جاتا ہے اس کو زکات کہا جاتا ہے. اس سے مال پاک ہوتا ہے. اور اگر مال پاک نہ ہو، اگر مال پاک نہ ہو اور مال حرام ہو، اس کا کھانا حرام، اس کا اپنانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس میں رہنا حرام، یہ سارا معاملہ حرام بن جاتا ہے اگر مال کو اس نے پاک نہیں کیا. تو دنیا کے اندر اس مال کو، مالی عبادت کو اگر دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے اس معاشرے کے اندر اب اس کی اس افادیت کو، اہمیت کو، ضرورت کو، اس کی نزاکت کو سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اب سمجھتے ہیں کہ مال جمع کرنا ہمارا کام ہے، خرچ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ خرچ کرنا وہی کسی اور کا کام. آج ہر ایک بندہ ہے جو اس مال کو کمانے کے اندر لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم ذات کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے پاس 2 وادیاں بھر مال ہو، وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. اور پھر آدم ذات کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو جس آدم ذات کی حالت یہ ہو کہ اس کو اگر 2 وادیاں، اور وادی کو معمولی چیز نہیں ہوتی،
اس پورے سندھ کو وادی کہا جاتا ہے. وادی سوات کا لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ وادیاں ہیں. وادی بھر مال ہو تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. کیا بھرے گا؟ مجھے تیسری وادی ملے. تو یہ بھرنے والی تو چیز ہے ہی نہیں پیٹ. تو جو بھرنے والی چیز ہے ہی نہیں, اس کے لیے اگر بندہ یہ کرے کہ اس کے لیے جدوجہد کرے, اس کے لیے لگا رہے, اس کے لیے فکر مند رہے, اس کے لیے جمع کرنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے, اور اس جدوجہد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ بھول کس کو جاتا ہے؟ کہ پھر بھول اپنے رب کو جاتا ہے. اسی لیے ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ رب کائنات نے واضح کر دیا کہ انما الصدقات, تمہارے مالوں میں سے جو صدقہ نکلے گا وہ تمہیں نکالنا ہے, لیکن ہے کس کے لیے؟ وہ فقراء کے لیے اور وہ مساکین کے لیے. اسی طرح ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو صدقات ہیں ان کے کچھ ظاہری آداب ہیں, کچھ باطنی آداب ہیں. ظاہری آداب تو ہم لوگوں نے بار بار پڑھے. اللہ رب العالمین کا یہ جو ایمان والا معاملہ تھا, جس ایمان کے اندر انسان وہ کلموں کو زبان سے نکالتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ, اس کو ادا کرنے سے انسان خدا کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین واحد ہے. اور یہ اعتراف جب انسان کر لیتا ہے, یہ اس وقت تک رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو جاتا جب موحد یعنی کہ واحد ماننے والا اس احد کو یکتا اور واحد مان کر اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر نہ رکھ لے. یہ صرف زبان سے ماننے کا کام نہیں ہے, اقرار باللسان کی بات نہیں ہے, تصدیق بالقلب کی بات ہے. تصدیق سے آگے پھر کیا ہے؟ اس رب کائنات کی محبت کو دل کے اندر رکھنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. جو شدید محبت کرے گا وہ تو رب کی راہ میں قربان کرے گا اپنے آپ کو, اپنی چیزوں کو. اب اگر قربان کرنے کو دل اس کا چاہتا ہی نہیں ہے, مانتا ہی نہیں ہے, دینے کو اس کا دل چاہتا ہی نہیں ہے, مانتا ہی نہیں ہے, دینے کا اس کا مزاج بنتا نہیں ہے, طبیعت اس کی بنتی نہیں ہے, سوچ اس کی بنتی نہیں ہے, اور زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں نے رب کو مانا, میں نے رب کو مانا, میں نے رب کو مانا, تو یہ رب کو ماننا یہ اس کے دل کے اندر اترا ہی نہیں ہے. اگر اترا ہوتا تو پھر یقیناً یہ اللہ کی راہ کے اندر دینے والا بھی بن جاتا. ویسے اللہ کا اور بندے کا محبت کا معاملہ ہی ہے. دنیا میں کسی سے محبت کر کے دیکھ لیں تو دنیا میں جس سے محبت کرو گے وہ محبت جس کو آپ دے رہے ہو, اس محبوب کی بات اگر آپ کرو گے تو محبوب آپ کی محبت کو تبھی مانے گا جب آپ اس کے لیے کچھ کرو گے, اس کو کچھ دو گے. اگلا سوال کہے گا میرے لیے کیا کر رہے ہو, میرے لیے لائق کیا ہو, مجھے تحفہ کیا دے رہے ہو. تو یہ دینا اگر دنیا کے اندر ہے تو یہ دینا آخرت کے اندر بھی ہے. یہ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب کسی کو محبوب بنایا جائے گا, جس سے محبت کی جائے گی, تو پھر اس محبت کو اپنا ثابت کرنے کے لیے اس محبوب کی راہوں میں دینا پڑتا ہے. تو رب کائنات سے اگر محبت ہے تو اس رب کائنات کی راہ کے اندر دینے والا انسان اس دنیا کے اندر اگر یہ محبت میں اپنے دل سے مال کی محبت کو ختم کر کے اس مال کو رب کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہے کہ رب کی محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے. یہ خالی وعدہ ہے, زبانی وعدہ ہے, اور اس وعدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو محض زبان سے وعدے کا اعتراف کر لینا کچھ زیادہ نفع نہیں دیتا, بلکہ دل میں بھی اس کی معانی پوری طرح راسخ ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین اللہ اپنے بندوں سے جو محبوب ترین چیز ہے وہ محبوب ترین چیز اس سے مانگتا ہے. اب اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں, ان آیات میں بے شمار آیات کے اندر میں یہ بات آتی ہے کہ اس دینے کی, اس صدقات کی بار بار تاکید آئی ہے. اگر انسان اس صدقات کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر وہ جو مال اس کو دینا تھا اس مال کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہا, اور رب کی بارگاہ کے اندر ایک مجرم کی حیثیت کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے. یہاں پر رب کائنات نے وہ جو مما رزقناہم ينفقون کی بات کی, وہ جو رب کائنات نے وآت المال علی حبہ ذوی القربى کی بات کی کہ جو مال اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں ملا ہے اس کے اندر تمہارے ذوی القربى کا بھی حصہ ہے, جو تمہارے عزیز و اقارب ہیں, ان کے پر تمہیں نظر ڈالنی ہے. کون تم میں سے ایسا ہے کہ جس کو اس مال کی ضرورت ہے تم اس کو مال دو. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں رب کائنات نے اس بندے کے لیے بات کی کہ جو مال دینے کے لیے راضی نہیں تھا, لیکن جب موت کا معاملہ سامنے آ گیا تو اس وقت بیٹھ کے اعلان کرتا ہے کہ فلاں کا اتنا ایسا, فلاں کا اتنا ایسا, فلاں کا اتنا ایسا, اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں دیا اسے اس وقت سے پہلے کچھ خرچ کر لو کہ تم میں کسی کی موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. صدقہ دینے سے بندہ صالحین میں ہو جاتا. زندگی بھر تو جمع کرتا رہا, خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. اب جب موت کا لمحہ قریب آیا تو پھر رب کائنات سے مہلت مانگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اب تو مجھے مہلت دیتا تو میں کچھ صدقہ کر لیتا,
اور وہ صدقہ جو ہے وہ میرے کام آ جاتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ ایک بات جو بڑی اہم مسئلے کے طور پر سامنے آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی تعلیمات کی روح سے ایک بڑا اہم نقطہ ذرا سمجھ لیجئے۔ جب کسی مسلمان پر کوئی سخت وقت آ جائے، جیسے عام طور پہ ہمارے حالات میں ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کا مال ڈوب جاتا ہے، کسی کا خسارہ لگ جاتا ہے، کسی کی دکان کو آگ لگ جاتی ہے، کسی کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، وہ جو گھر میں روز لانے کھانے والا آدمی وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب کسی مسلمان پر کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے اور اس کی جان بر آ بنے تو دوسرے مسلمان لوگوں پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اس کی مدد کریں۔ اگر مدد نہیں کرتے فرض کفایہ، پوری آبادی میں کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو پوری آبادی مجرم ہوگی۔ اور اگر کسی کی مدد نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ مر گیا بندہ کیونکہ فرض کفایہ تھا تو اس کا وبال اس پوری آبادی پر آ جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مسلمان کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیسے انسان تھے؟ ان کی آبادی کے اندر، ان کے محلے کے اندر، ان کے پڑوس کے اندر ایک بندہ تھا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ فاقوں سے مر گیا بیچارہ۔ یہ لوگ مزے سے کھاتے رہے، کوئی اس وقت غذا پہنچانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ لہٰذا رب کائنات نے سورہ محمد کے اندر فرمایا يَسْأَلُوكُمُوهَا فِيكُمْ تُبْخَلُوا، اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو گے۔ تم مال کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اس لیے کہ تم بخیل ہو، بخل تمہارے اندر آ گیا، ایک مرض ہے۔ اور اس مرض کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے اتم پہ رکھی، سب سے اوپر رکھی، جو ہلاک کرنے والی ہے، فرمایا کہ وہ بخل، جس کی اطاعت کی جائے۔ دل میں بخل ہے، دینے کو دل تیار ہی نہیں ہوتا، تکلیف میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تنگی میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشکل میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دینے کو دل تیار نہیں ہوتا۔ میرا مال ہے، میرا مال ضائع ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا، میں پریشانی میں آ جاؤں گا، میں مشکل میں آ جاؤں گا۔ یہ جو پریشانی مشکل ہے یہ تم حل کر لو گے اپنے مال کو استعمال کر کے، تمہارا رب اس کو تمہاری مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ تو رب پر ایمان، رب پر یقین، رب پر بھروسہ کہاں چلا گیا بندے کا؟ تو تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز وہ بخل، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی مانی جائے، وہ دل کے اندر ہوتا ہے، وہ دل کے اندر اکساہٹ پیدا کرتا ہے، وہ دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، وہ مال کی محبت کو بڑھا دیتا ہے بندے کے دل کے اندر، کہ دل میں سے اس مال کو خرچ کرنے کے لیے دل راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ پہلی ہلاکت انگیز چیز کون سی ہے؟ بخل۔ پھر دوسری فرمایا وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ پہلا بخل، دوسری خواہش۔ اور خواہش کا معاملہ پتا ہے کہ یہ کتے کی طرح انسان کے پیچھے لگتی ہے۔ جس طرح کتا اگر آپ کبھی چلیں، سائیکل پہ جا رہے ہو، موٹر سائیکل پہ پیچھے آتا ہے، آپ جتنا دوڑائیں گے اتنا دیر پیچھے آئے گا، جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا کتا پیچھے آئے گا، لیکن حل کیا ہے اس کا؟ آپ اپنے سائیکل روکیں، کتے کی طرف موڑیں، کتا خاموشی سے واپس چلا جائے گا۔ تو یہ خواہشات کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کتے کی طرح انسان کے پیچھے لگتی ہے اور انسان کو پورا کرنے لگتا ہے۔ پورا کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو خواہشات نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان خرچ نہیں کر رہا ہوتا، اپنے خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ چپل نہیں، میرے پاس ایسی چپل ہونی چاہیے، میں نے یہ کپڑا پہنا ہے، میرے پاس ایسا کپڑا ہونا چاہیے، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس رائے جیسی، میرے پاس ایسی رائے۔ یہ خواہشات کی ایک نہ ختم ہونے والی سیریز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہے، سلسلے بن جاتے ہیں، اور انسان اگر ان کے پیچھے لگ جائے، خود کو ان کے حوالے کر دے، ان کے سپر ہو جائے انسان، تو یہ انسان کو اتنا مغلوب کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر سے دینے والی چیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے اندر لگ جاتا ہے۔ دینے پر اس کا دل راضی نہیں ہوتا، یہ صدقہ کرنے والا، یہ خیرات کرنے والا، یہ زکات نکالنے والا بندہ نہیں رہتا۔ ہلاک کرنے والی دو چیزیں، پہلی بخل، دوسری خواہش، اور پھر فرمایا تیسری چیز ہے خود پسندی۔ ہر چیز بندہ اپنے لیے پسند کرے، یہ اچھی ٹوپی لگ رہی ہے یہ مجھے ملنی چاہیے، یہ کپڑا اچھا پہنا یہ مجھے پہننا چاہیے، یہ جوتی اچھی لگ رہی ہے مجھے، اپنے لیے پسند کرے ہر چیز، خود کو پسند کرے، خود کے لیے ہر چیز سوچے، اپنی ذات سے باہر نہ نکلے، سوچ لے کہ سارا زمانہ اسی کے لیے، زمانے کی ساری نعمتیں اسی کے لیے، زمانے کی ساری آسائشیں اسی کے، کوئی کسی اور کو مل رہی ہے جلن ہو جائے، تکلیف ہو جائے، یہ مجھے ملنی چاہیے، دوسروں کے لیے اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ جو انسان کی کیفیات ہیں، یہ بخل
یہ خواہش اور یہ خود پسندی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں, اور یہ تین چیزیں یقیناً وہی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر دینے والا داعیہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا دل صفاق بن جاتا ہے, لوگوں کو کڑتے ہوئے دیکھتا ہے, لوگوں کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھتا ہے, لوگوں کو بیماری میں چڑچڑاہٹ کے ساتھ, بندہ بیچارہ بیماری کی شدید کیفیتوں کے اندر بالکل مر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہو رہا ہوتا. اسی حوالے سے قرآن پاک کے اندر تھا سورۃ تغابن کے اندر وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا, نفسانی خواہشات پہ قابو پا گیا, اپنے خواہشات پر ضبط رکھنے میں کامیاب ہو گیا, رب کائنات فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں. تو آخرت کی فلاح اگر انسان چاہتا ہے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دل کے اندر جو بخل ہے اس کو دور کرنے کے راستے تلاش کریں, اور دل کے بخل کو ختم کرنے کا راستہ یہ کہ انسان صدقہ کرے, خیرات کرے, رب کی راہ میں دینے پر آ جائے. اور جب دل نہ مان رہا ہو تو دل کو دبانے کے لیے, دل کی خواہشات میں نہ چلتے ہوئے, رب کی رضا پر چلتے ہوئے, رب کے فیصلوں کو سنتے ہوئے, رب کے احکامات کو سنتے ہوئے, رب کی جنتوں کی خوشبوؤں کو پاتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے, رب کے انعامات کا احساس کرتے ہوئے انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے خواہشات پر قابو رکھے, اپنے اندر موجود جو اس کے اندر بخل ہے اس بخل کو ختم کرے. لہذا ایک بات سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ یا صدقات یہ انسان کے عبادات میں سے ایک عبادت ہے, صدقہ بھی ایک عبادت ہے, اور اس عبادت کو کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے یہ سوچ کر کہ یہ عبادت ہے, اور پھر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ذہن میں رکھے کہ مقدار کا تعین نہیں ہے کہ آپ اتنا صدقہ دو تو آپ کا قبول اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہوگا. وہاں تو یہ تعلیم ہے کہ آپ ایک کھجور ہی کسی کو دے دو, آپ پانی کا ایک گلاس کسی کو دے دو. حدیث میں عجیب و غریب قسم کے مناظر آتے ہیں. ایک منظر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی بھی ہوں گے, دوزخی بھی ہوں گے, اور پھر کیا ہوگا کہ جنتی سوچیں گے کہ ہم ذرا جنت جہنم میں تو دیکھیں کون کون لوگ چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب کو بچائے جہنم میں جلنے سے, ہم سب ساتھ ہیں, اللہ رب العالمین سب کو جنتوں میں ساتھ رکھے, ہم سے کوئی جہنم میں نہ جائے. لیکن معاملہ تو یہ حقیقت کے طور پر ہے, کچھ جنت میں ہوں گے, کچھ دوزخ میں ہوں گے. تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر سے یہ اجازت ہوگی, یہ سہولت ہوگی, فیسلٹی ہوگی کہ غریب کر دیا جائے گا. وہ کیسے رب کائنات غریب کرتا ہے اس کی بارگاہ میں وہ جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی نظارہ کرے گا جہنم میں تو کسی بندے کو جلتا ہوا دیکھے گا, حیران ہو جائے گا, اچھا یہ بندہ جل رہا ہے. وہ جو جلنے والا اس کو دیکھے گا, وہ پکارے گا, کہے گا میرے بھائی مجھے پہچانو, میں کون ہوں. تو بولے بھائی تو کون ہے؟ کہ تجھے یاد نہیں ہے, تو بہت پیاسا سا تھا, تو میرے محلے میں آیا تھا, تو میرے گلی میں تھا, مجھے بہت پیاس لگی تھی, اور تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا, تو میں نے کہا تھا ہاں تجھے پانی پلاتا ہوں. میں اندر گیا تھا, تیرے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا, تو نے پانی پیا. تو یاد کر, وہ نیکی یاد کر جو مجھ سے سرزد ہوئی تیرے لیے, جا اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کر, تو جنت یہ تیری سفارش رب کائنات مانے گا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جائے گا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر, اللہ وہ بندہ جہنم کی آگ میں چل رہا ہے, وہ تو وہ ایک اتنا صدقہ کرنے والا تھا کہ اس نے پانی کا گلاس مجھے پلا دیا, تو میں بہت پیاسا تھا, تیرے اس بندے کو اس نے پانی پلایا, اس کی پیاس کو بجھایا, اے رب ذوالجلال تو اس کی آگ کو بجھا, اس کو جنت دے دے. رب کائنات اپنے اس جنتی بندے کی سفارش اس کے لیے قبول کرے گا, اس کو جنم سے نکال کے جنت کے اندر ڈال دے گا. یہی واقعہ دوسری مرتبہ آتا ہے جس کے اندر ایک اور انداز سے آتا ہے. اب پہلے پانی کی بات آئی تھی, اب آتی ہے شربت کی بات. کہ ذرا زیادہ مہربان تھا بندہ, اس نے پانی مانگا, وہ گھر کا شربت بنا کے لایا کہ بھائی تو پیاسا یہ شربت لے لے, پیاس اپنی بجھا. اور پھر وہی منظر دوبارہ آتا ہے کہ جنتی دیکھتا ہے جہنم کے اندر بندہ چل رہا تھا, وہ کہتا ہے میرے بھائی تو مجھے پہچان, تو میرے محلے میں آیا تھا, تو پیاسا تھا, میں نے تجھے شربت پلائی تھی. وہ بندہ جاتا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے. تو صدقے کی بڑی فضیلت ہے. جن کو صدقہ دیا جا رہا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ان کے شکر گزار بنو, ان کے شکر گزار بنو کہ ان کا حصہ تمہارے مال میں تھا, وہ بندہ آ گیا مانگے تم سے وہ بوجھ اترا, حق اس کا تھا, نہ آتا تو تم حق سے ادا کرتے, حق تھا اس کا, تم وہ نہ آتا تو اس کا تم حق سے ادا کرتے, وہ تمہارا محسن ہے. یہاں تو معاملہ الٹا, ہم تو اکڑ کے دے رہے ہوتے اس کو, اس مجبور کو کمتر سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں, گھٹیا سمجھ کے, غریب سمجھ کے, مفلس سمجھ کے احسان کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. حدیث میں کہتا ہے کہ احسان تو وہ کر رہا ہے کہ جو اپنا حصہ تم سے لے کے تمہارے لیے آگ کو رکوا رہا ہے, تمہارے لیے جہنم کو تم سے دور کر رہا ہے, تمہارے رب کی بارگاہ کے اندر آسانیاں تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے. تو مشکور بن جاؤ جو تمہارے پاس آئے, تم اس کے احسان مند بن جاؤ کہ تمہارے پاس وہ آیا, اس نے اپنی ضرورت تمہارے سامنے پیش کر کے تمہیں
ایک راستہ دے دیا اپنے رب کی جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے. تو لہذا اس بات کو ذرا سمجھیے کہ یہ جو دینے کا داعیہ بھی اگر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس پہ بھی رب کا شکر ادا کیجیے. اور جن کے اندر یہ داعیہ پیدا نہیں ہو رہا نا، وہ اس کے لیے تڑپیں گے کیوں نہیں پیدا ہو رہا، وہ سوچیں کیوں نہیں پیدا ہو رہا. کیونکہ یہ بھی تعلیمات کے اندر آتا ہے کہ دینے کا داعیہ بھی فرشتے پیدا کرتے ہیں دل کے اندر، اور یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. اگر دینے کو دل نہیں کر رہا، جان لیجئے کہ رحمت کا فرشتہ دل کے اندر نہیں آ رہا، قریب نہیں آ رہا. اور اگر رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہیں تو پھر سے بڑھ کر رب کائنات کا غضب کیا ہو سکتا ہے. رب کائنات کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگنی چاہیے. اور اگر کبھی دینے کی خواہش پیدا ہو جائے تو پھر تعلیم یہ دی گئی کہ تاخیر مت کرنا، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. خیر کے فرشتے نے داعیہ پیدا کر دیا تھا، آپ کو موقع دے دیا تھا، لیکن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ تھوڑا صبر، تھوڑا ٹھہر، تھوڑا اور انتظار کر، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. دل انسان کا راضی تھا، وہ راضا سے ہٹ گیا. جیسے ہی دل میں خیال آئے دے دو، تاخیر کرو گے تو چلا جائے گا، موقع ضائع ہو جائے گا. شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شیطان تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرے گا، مفلسی کا ڈر دے دے گا. تم دو گے تو کل تمہارا کیا ہوگا، کل تم کیسے کھاؤ گے. وہ فواہشات، وہ منکرات کے راستے دکھا کر، ترغیبات دے کر لگا دے گا ان دھنوں کے اندر تمہیں، اور تم اس کی لگی ہوئی دھنوں کے اندر اپنے سب کچھ کو ضائع کر دو گے. اسی لیے ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دینا، اس کی فطرت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ صدقات کی ادائیگی کا طریقہ، صدقے کو عبادت سمجھ کر کرنا. ہم نے نماز عبادت سمجھا، ہم نے روزہ آج عبادت سمجھا، ہم نے حج عبادت سمجھا، لیکن ہم نے صدقے کو کبھی عبادت نہیں سمجھا. اور ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ہمارے پاس حقیقی مانگنے والا بیچارہ آتا ہی نہیں ہے. وہ محلے میں ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ بچے ہیں ان کے، وہ ہم خود فروٹ کھا رہے ہیں، غریب بھائی کا بچہ بیچارہ فروٹ نہیں کھا پا رہا. اپنی ذات پر بہت سے لوگ خرچ کرتے ہیں. ہم ایسے بھی سفاق لوگ ہیں، اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، خود بڑے باہر سے بیٹھ کے تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بڑے تعیش کے ساتھ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں بیچارے بچے سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، ان کو کھلائیں جو آپس میں ہیں. اور اللہ رب العالمین کے جو محبوب لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے جو محبوب لوگ ہیں ان سے محبت کریں. اللہ رب العالمین کے پیارے اور نیک لوگوں سے محبت کریں. پہلا درجہ یہ ہے. اگلا درجہ یہ ہے کہ تلاش کریں کہ محبوب کون سے، نیک کون سے، ان کو کھلائیں. جب ان کو کھلائیں گے، ان کی ضیافت کریں گے، ان کی دعوتیں کریں گے، ان کے بھی خرچ کریں گے، تو وہ اللہ کے محبوب ہیں. تم ان کو کھلا رہے ہو، وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے خوش ہونے سے آپ کا رب آپ سے خوش ہو رہا ہے. تو دینے کے سلیقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، دینے کے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. تو یہ حالت یہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ مفلس کو دیا جائے، اور کسی شخص کو جب دیا جائے تو پوشیدہ کر کے دیا جائے. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی ایک اور حدیث ذرا سن لیجیے، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے. اس حدیث کے اندر دکھاوے کی ممانعت کی گئی ہے. انسان بعض اوقات دے کر اکڑ کے چلتا ہے، میں نے یہ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ ہمارے پاس عام ایک مرض کے طور پہ ہمارے سامنے آ گیا. بڑی مشکل سے دل میں آیا کہ دوں، اب شیطان پیچھے لگ گیا کہ یہ دیا ہوا ضائع کروا دو اسے. تو وہ کیا کرے گا، یہ آپ کی زبان سے اگلوائے گا، لوگوں کے سامنے بلوائے گا، کہلوائے گا، تاکہ نیکی ضائع ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی پوشیدہ نیکی یا صدقہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس ایک رجسٹر ہے، خفیہ رجسٹر، اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ رجسٹر ہے جس کا نام ہے خفیہ رجسٹر. آپ کی نیکی اس خفیہ رجسٹر کے اندر رکھ دی گئی ہے. اور یہ جب سارے اعمال کا حساب کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، اب یہ خفیہ رجسٹر کھلے گا، اور اس طرح بے شمار وزنی نیکیاں نکلیں گی، اور بندے کو جنت مل جائے گی. تو جب بندہ خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی سے ذکر نہیں کیا، داہنے ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، تو رب کائنات ایک رجسٹر کے اندر لکھ دیا. اور وہ رجسٹر کیا ہے؟ وہ ایک خفیہ رجسٹر ہے. پھر اگر وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو خفیہ رجسٹر سے کھلے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. اب وہ خفیہ نیکیاں جو تھیں آپ کی، اس میں سے نکال کے کھلے رجسٹر میں، جس میں کھلی نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس نیکی کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہوا. اب تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اب پہلے تو کسی کو نہیں بتایا تھا، اب ایک کو بتایا تو کھلے میں آ گیا. اب جب ایک کے بعد دوسرے کو بتایا تو حدیث میں یہ آتا ہے، جب یہ انسان، اگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو کچھ بتلاتا ہے تو اسے خفیہ اور کھلے ہوئے رجسٹر سے منتقل کر کے ریاکاری کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ تعلیمات ذرا سمجھ لیں. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ دینے کے بعد زبان بند رہے، ذکر نہ ہو کسی کو کہ میں نے کسی کو دیا ہے. بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، کھلے ہو کر دینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ وہ مقام ہوتا ہے ترغیب کا. جیسے صدیق اکبر پورے گھر کا سامان سب کے سامنے لے کر آ گئے تھے، عمر فاروق سارا سامان سب کے سامنے لے کر، تاکہ اوروں کو ترغیب ہو جائے. یہ نہیں تھا کہ ہمارا مال ہم نے کتنا دیا لوگ واہ واہ کریں، نہیں، لوگ بھی دیں،
ایک تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہیں ترغیب کے لیے دینا پڑتا ہے، لیکن ترغیب کا معاملہ اپنی جگہ، کھلے بھی دینا ہے، لیکن خفیہ دینے کا جو اجر ہے اس سے انسان کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جو اس روز میدان حشر میں جب شدید گرمی ہوگی، شدید سورج سوا نیزے پر ہوگا، پانی انسان کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک اور شہرک تک آ چکا ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کی چھاؤں میں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، تو صدقہ چھپا کر دینے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے اور میدان حشر میں سایہ میسر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے ذرا غور سے، یقیناً یہ حدیث سننے کے بعد دل میں ترغیب پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دیں، جو جتنا دے سکے، تھوڑے سے شروع کریں، زیادہ پہ دل انشاءاللہ آ ہی جائے گا۔ آج روپوں پہ آ جائیں، کل سینکڑوں پہ آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہزاروں پر آ جائیں گے، دل غنی ہوتا چلا جائے گا۔ جس قدر دل غنی ہوگا اس قدر انشاءاللہ رب کائنات کی طرف سے جنتوں کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ میدان حشر میں اللہ کا غصہ، اس غصے سے بچے ہم سب لوگ۔ اگر اس غصے سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس غصے سے بچانے والی چیز صدقہ ہے۔ صدقہ دو گے تو رب کائنات کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِن تَخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر تم نے ظاہر کیا ہے تو اس کی مجبوری کیا تھی، تم کیوں ظاہر کر کے دینا چاہتے تھے، اور چھپا کر دیا ہے تب بھی رب کائنات، تم نے چھپا کر دیا کسی نے دیکھا لیکن رب کائنات نے دیکھ لیا ہے، تو یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دینے کا معاملہ ہے، اس دینے کے معاملے کو انسان سمجھے اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنے آپ اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ قبر کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ نہ دینے والا رویہ انسان کیوں اختیار کرتا ہے؟ بخل کی وجہ سے، اور دوسرا ہے ریاکاری۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں عذاب کی صورت میں قبر کے اندر آئیں گی، بخل بھی عذاب کی صورت میں آئے گا اور ریاکاری بھی عذاب کی صورت میں آئے گی، ریا دکھاوا کر دینا۔ بخل کیسے آئے گا؟ بخل کے بارے میں فرمایا کہ ڈسنے والے بچھو کی صورت میں آئے گا قبر کے اندر، جس کے اندر بخل ہوگا، اور بخل ہم میں سے اللہ معاف کرے۔ جتنا ہم نے اپنی زندگی کا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں خود بھی بات کر رہا ہوں، اس مجموعی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس دینے کا رجحان کم ہے، ہمارے پاس دینے کا رجحان بہت کم ہے ہمارے پاس۔ صحابہ کے اندر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، ہمارے پچھلے جو اہل ایمان تھے یقین ان کے بہت زیادہ تھے، خدا پر بھروسہ بہت زیادہ تھا، اس بھروسے اور یقین کے ساتھ دینے کی بڑی فطرت تھی ان لوگوں کی۔ تو وہ جو بخل کی کیفیت ہے، تو بخل جو دل میں موجود تھا زندگی کے اندر تو نہیں ڈسا اس نے، اس طرح ڈسا کہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو بخل سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، بچھو کی صورت اختیار کر لے گا، اور ریاکاری سانپ کی صورت اختیار کر لے گی، اور یہ بچھو اور سانپ یہ قبر میں انسان کو ڈستے رہیں گے، اور اس طرح ڈستے رہیں گے کہ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دل کے ان سانپوں کو اور بچھوؤں کا خاتمہ کرے۔ یہ رب کائنات نے فرمایا کہ خرچ کرو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر، تو لہٰذا صدقہ اگر تم نہیں دو گے تو کیا ہوگا کہ بچھو کو غذا دے رہے ہو، صدقہ دو گے ریاکاری کے طور پہ تو بچھو سانپ کو غذا دے رہے ہو، تو یہ غذا ہمارے لیے ہمارے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اب چند ایک احادیث میں سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آج کے اس موضوع کے حساب سے جس کو صدقات کی ہم لوگوں نے بات کی، جو اپنے دل کو پاک کرنے کی بات کی، دل کے اندر مال کی محبت نکالنے کی بات کی، اپنے تربیت اور تزکیے کی بات کی، اپنے مال کو پاک کرنے کی بات کی کہ مال ہمارا پاک ہو کر ہمیں رب کی بارگاہ کے اندر نیکی کے راستوں پر چلنے میں ہمارا معاون و مددگار بن سکے۔ اسی لیے ذرا ایک بات کو سمجھیے، احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سننے کی بات ہے، نیک دولت مند فقراء، نیک اور دولت مند لوگ دنیا میں نیک بھی ہیں، دولت ان کے پاس ہے۔ اب نیک دولت مند تو دینے والا ہے نا، نیک دولت مند دینے والا ہے، لیکن فقراء کیا ہے؟ دینے والے نہیں ہے، مسکین دینے والے نہیں ہے۔ فقراء تو لینے والے ہیں، مسکین تو لینے والے ہیں، لیکن مسکین اور فقراء کی بات کی جا رہی ہے کہ نیک دولت مند سے مسکین اور فقراء 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ رب العالمین مجھے غریب رکھ، مجھے غریب رکھ اور مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھا، کہ پہلے جنت میں یہ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کس بات کا حساب دیں؟ جس کے پاس ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہے، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، یہ سارے حسابات دینے پڑیں گے اس کو، اور اس حساب کتاب کے معاملے کے اندر یہ ٹنگا رہے گا حساب کتاب دینے کے اندر، جس کے پاس کچھ نہیں ہے چل بھائی تو جنت کے اندر جائے، تو وہ لوگ جنت میں جاتے رہیں گے، اور 500 برس پہلے کی بات آ رہی ہے۔ اسی لیے ذرا ذہن میں رکھیں کہ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مال خرچ کیا، اور وہ لوگ بھی خوشخبری کے مالک ہیں کہ جنہوں نے مال حاصل کیا بغیر کسی گناہ کے۔ اسی لیے یہ جو مال کے خرچ کرنے کی بات، اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ بعض اوقات ایک درہم پہ جو اجر ملتا ہے دینے پر، وہ 1,00,000 درہم دینے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ 1 درہم اور 1,00,000 درہم، ایک شخص ہے جس نے 1,00,000 درہم دیا، ایک شخص ہے جس نے 1 درہم دیا، 1,00,000 درہم دے کے ریاکاری کی، لیکن 1 درہم دے کے رب کا شکر ادا کیا کہ ہمارے لوگوں تک پہنچا دی۔ 1,00,000 درہم دے کے بندہ ہلاکت حاصل کر رہا ہے، 1 درہم دے کے بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جنت حاصل کر رہا ہے۔ 1,00,000 درہم دینے والے کے پاس کروڑوں اور اربوں تھے، جس کے پاس 1 درہم تھا 1 درہم بیچارے کے پاس، وہ مثال موجود ہے نا، ساری رات پانی بھرا، یہودی کی باغ میں پانی دیا، صبح 4 درہم ملے، 4 کلو کھجور ملی، 2 کھجور بچوں کو دے دی، 2 کلو کھجور لا کے اس کو پیش کر دی، تو پورے مال پہ تقسیم کی گئی۔ تو 4 کلو کھجوروں کی کیا حیثیت تھی؟ صدیق اکبر کے پورے گھر کا سامان موجود تھا، عمر فاروق کے آدھے گھر کا سامان موجود تھا، لیکن یہ 2 کھجور ان پہ پھیلا دی گئی کہ ان کے پھیلانے کے نتیجے میں رب کائنات ہو سکتا ہے اس پورے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو یہ تھوڑے پہ نہ جائیں کبھی، جتنا دل سے اترتا ہے دے دیں کسی کو، یہ توفیق دے دی رب کائنات نے۔ اگر یہ موقع چلا گیا تو انسان ضرور اپنے دینے والا جو فائدہ تھا، جو اس کو ثواب مل سکتا تھا، اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے صدقہ کرو چاہے ایک کھجور ہی کا صدقہ ہو، اس لیے کہ وہ بھوکے کا پیٹ بھرتی ہے اور گناہ کی آگ کو اس طرح بجھاتی ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ایک کھجور کا صدقہ، اس ایک کھجور سے کسی بھوکے کی بھوک مٹی، ایک گھونٹ پانی سے کسی کی پیاس بجھی، یہ گھونٹ پانی اور یہ کھجور کی بھوک کیا مٹتی ہے کھجور سے، لیکن کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس طرح بجھتی ہے جس طرح پانی سے کسی آگ کو بجھایا جائے۔ تو صدقہ پانی اور گناہوں کی آگ، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جتنا پانی فراہم کرو گے اللہ کی راہ میں دے دے کر، اللہ رب العالمین اتنا ہی انسان کے آگے اس کے جنتوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آگ سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اگر آگ سے بچا جائے، اگر کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو کوئی کلمہ خیر کہہ کر ہی اپنی جہنم کی آگ کو بچاؤ۔ تو کلمہ خیر کہنا بھی انسان کے لیے جنتوں میں جانے کا راستہ بن سکتا ہے۔ تو یہ کافی احادیث ہیں جن کے اندر صدقات کی مزید فضیلتیں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔